کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ یہ دونوں جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں، کیونکہ ریحام خان عمران خان کے خلاف ایک کتاب لکھنے جا رہی تھیں۔ یہ خبر بریک کی گئی ایک صحافی کی جانب سے کہ عمران خان نے بشرا بی بی کے ساتھ جو نکاح کیا ہے وہ تو عدت میں کیا ہے۔ خدارا یہ آپ کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں نا، ان کو اپنے والد صاحب نہ سمجھ لیا کریں۔ ناظرین، ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ جنید صفدر نے اپنی اہلیہ عائشہ سیف کو ڈیورس دے دی ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ عائشہ سیف کون ہیں، ان کا تعارف کیا ہے۔ سابق چیئرمین نیب ہیں سیف الرحمان صاحب، ان کی صاحبزادی ہیں، اور سال 2021 میں ان کی جنید صفدر صاحب کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ تقریباً 2 سال کے بعد ڈیورس ہو گئی۔ اب ڈیورس کی ریزن کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ یہ دونوں جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ یہ آج منظر عام پر خبر آئی ہے۔ عائشہ سیف نے انسٹاگرام پہ ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ طلاق کی ذمہ دار مریم نواز صاحبہ ہیں۔ یہ عائشہ سیف صاحبہ کا کہنا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کبھی وہ سکون اور محبت نہیں ملی جو ہر شوہر دیتا ہے۔ سکون دولت اور عیش و عشرت سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ میری سابقہ ساس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ سکون کتنا ضروری ہے۔ پرائیویسی ہر شخص کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے۔ میں طلاق سے خوش ہوں اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، یہ تو آ گیا ان کا سٹیٹمنٹ۔ اچھا، کچھ بات کر لیتے ہیں ماضی کی۔ ماضی میں جب عمران خان کی ریحام خان صاحبہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے، اس شادی کو لے کر پی ایم ایل این کے کچھ ورکرز اور کچھ ان کے پولیٹیکل لیڈرز مبینہ طور پر عمران خان کو ہدف تنقید بناتے ہیں کہ یہ خان صاحب کو شادی کی عمر ہے۔ اچھا جی، جب ان کی علیحدگی ہوتی ہے تو حنیف عباسی صاحب ریحام خان صاحبہ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی پارٹی میں، اور انہیں مبینہ طور پر پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ریحام خان عمران خان کے خلاف ایک کتاب لکھنے جا رہی تھیں، اور اس کتاب کو پوری طرح سے سپورٹ حاصل تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کی اور حنیف عباسی صاحب کی مبینہ طور پر۔ وہ کتاب منظر عام پر آئی، اور جب وہ سٹوری عمران خان کے خلاف جاتی جاتی ان کے ہاتھ لگ گئی، یعنی جو ان کے اینٹی تھے، تو وہ ظاہری بات ہے ان کے ہاتھ میں ایک ایسی بات لگ گئی عمران خان کی کہ خان صاحب کو بس کسی طرح سے ٹارگٹ کرنا ہے۔ ان کا مقصد دن رات یہ ہوتا تھا کہ عمران خان کی جو پرسنل لائف ہے، جو ان کی پرائیویسی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ہٹ کریں، ٹارگٹ کریں۔ کامیاب ہوئے وہ لوگ، اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب انہوں نے ڈیورس دے دی، پھر ان کی نئی شادی ہوئی، یعنی تیسری شادی ہوئی ان کی پیرنی کے ساتھ، یعنی بشرا بی بی کے ساتھ۔ جب انہوں نے شادی کی اور ان کے ہاتھ پی ایم ایل این کے ہاتھ پھر ایک نئی سٹوری لگ گئی کہ جی عمران خان کی عمر نہیں ہے شادی کی، اپنی پیرنی کے ساتھ شادی کر لی، یہ بے شرم ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے۔ یہ الفاظ رانا ثناء اللہ صاحب کے تھے، میں یہ دہرانا نہیں چاہتا۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب یہ خبر بریک کی گئی ایک صحافی کی جانب سے کہ عمران خان نے بشرا بی بی کے ساتھ جو نکاح کیا ہے وہ تو عدت میں کیا ہے، یعنی خاور مانیکا کے ساتھ علیحدگی کا بھی ٹائم ڈیوریشن عدت کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس ٹائم پر عمران خان نے اپنی بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اچھا جی، وہ کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا، اب وہ اس کی پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں آج کل بشرا بی بی اور عمران خان۔ اب یہ بات جب ان کے ہاتھ میں لگ گئی تو انہوں نے بڑا واویلا کیا۔ اب جب منظر عام پر یہ خبر آتی ہے کہ جنید صفدر نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، ڈیورس دے دیا ہے، ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی ہے، تو جنید صفدر کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدہ ہوئے ہیں، اور ہماری جو زندگی ہے، ہماری پرائیویسی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے، ڈسٹرب نہ کیا جائے، مداخلت نہ کی جائے۔ جنید صاحب، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے اینٹی جماعت والے یہ کوئی ایسا کام کر رہے تھے تو آپ کی پولیٹیکل پارٹی پی ایم ایل این اور ان کے ورکر پوری طرح سے چڑھائی کرتے تھے پی ٹی آئی چیئرمین کے اوپر، بشرا بی بی کے اوپر، اور ان کی باتوں کو لے کر کافی انہیں تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ لیکن جب اب ان کے ہاتھ میں، پی ٹی آئی کے ورکرز کے ہاتھ میں جب یہ بات لگی ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے پوری کوشش کریں گے اس چیز کو رگڑیں، اس چیز کو ہدف تنقید بنائیں۔ میں آپ سے جاتے جاتے ایک اپیل کر رہا ہوں کہ بھائی جان، آپ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر ہیں، خدارا یہ آپ کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں نا، ان کو اپنے والد صاحب نہ سمجھ لیا کریں کہ ان کے اوپر کوئی بات آ گئی تو فوری طور پہ آپ سیکھ پا ہو جائیں، آپ آپس سے باہر ہو جائیں، ایموشنل ہو جائیں، جذباتی ہو جائیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ شروع کر دیں۔ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کی بھی پرسنل لائف ہے، اس کو آج سے ہی طے کر لیں، فائنل کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ گل آپ کے پولیٹیکل لیڈر بھی آگے جا کے کھلائیں۔ آج یہ طے کر لیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی کے جتنے بھی سربراہان ہیں،
اگر وہ کوئی اپنی پرسنل لائف میں اونچ نیچ، ظاہری بات ہے سب کے ساتھ ہوگی، ہوتی آ رہی ہے، آگے بھی ہوگی. اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل لیڈر کی پرسنل لائف کے اندر انٹرفیئر نہ کریں، کیونکہ جب آپ انٹرفیئر کرتے ہیں تو پھر دوسرا جو ورکر ہے وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لیتا ہے کہ جی اس نے عمران خان کو ہدف تنقید بنایا تھا، تو جب میرے ہاتھ میں مریم نواز کی، کیپٹن صفدر کی، نواز شریف کی، شہباز شریف، حمزہ شہباز، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، زرداری صاحب کی، فضل الرحمان صاحب کی کوئی بھی بات ہاتھ میں لگے گی تو ظاہری بات ہے وہ پھر اس کو رگڑے گا. تو ہوش کے ناخن لیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ صفدر صاحب کو ٹائم دیں، ہدف تنقید مت بنائیں، وہ ان کا پرسنل میٹر تھا، پرسنل معاملہ تھا. وہ دونوں میاں بیوی ظاہری بات ہے اس وقت ڈسٹرب ہوں گے، کوئی بھی خوشی سے ہنستے ہوئے ڈیورس نہیں دیتا کسی کو. ظاہری بات ہے ان کے خلاف کوئی ایسی چیز جا رہی تھی، ان دونوں نے خوش اسلوبی کے ساتھ ایک دوسرے کو چھوڑ دیا.